حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، آپ نے فرمایا الصلاۃ قربان لکل تقی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر متقی پرہیزگار کے لیے نماز قربانی ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ ہر متقی پرہیزگار کے لیے نماز کیا ہے؟ قربانی ہے۔ یعنی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے آپ رب کے قریب ہو سکتے ہیں، اور سب سے بہترین ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا نماز ہے۔ تو پتہ چلا فلسفہ قربانی، انسان کا ہر وہ کام جو اس کو اپنے رب کے نزدیک کر دے اسے قربانی کہتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ ہر متقی کے لیے نماز کیا ہے؟ قربانی ہے۔ تو عزیزان محترم، پتہ چلا کہ نماز بھی قربانی ہے، اور آپ کا ہر وہ نیک کام، اب آپ گھروں کو چھوڑ کر یہاں آئے نماز ادا کرنے، اللہ کا فرض ادا کرنے، یہ بھی قربانی ہے، یہ بھی قربانی ہے۔ بندے کا ہر وہ کام جو اللہ کے اس کو قریب کر دے اسے کیا کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی قربانی کو زیادہ پسند کرتا ہے جو اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز اپنے رب کے نام پہ قربان کرتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ جو گلا سڑا سالن پڑا ہے، دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک طالب علم کھڑا ہے، جو سالن خراب ہے اٹھا کے اس کو دے دو، کل کی جو روٹی پڑی ہوئی اسے اٹھا کر دے دو، جو گلا سڑا مال ہے اس طالب علم کو دے دو۔ کیوں؟ کہ اب وہ ہمارے استعمال میں نہیں ہے۔ کیا ثبوت پیش کرنا چاہتے ہو؟ رب کے بارگاہ میں کیا دکھانا چاہتے ہو؟ کہ ہم تیری بارگاہ میں وہ چیز دینا چاہتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس سے بڑے متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے۔ نہ میرے ساتھیو، ہم کسی انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اپنے پروردگار کو نہیں دے سکتے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے حکم ہوا کہ اے محبوب اپنے صحابہ کو، اپنی جماعت کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ سنائیے جو حق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ کیا ہے؟ حابیل اور قابیل دو بھائی جناب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کا کسی بات میں تکرار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کہا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ دونوں بھائی رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ قصہ طویل ہے، میں مختصر پیش کر رہا ہوں۔ حابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، اور قابیل جو اس کا بھائی ہے وہ جانور پالا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ جانور پالا کرتا تھا، بکریاں، بھیڑ وغیرہ۔ ہوا یوں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اپنی قربانی پیش کرو، تو حابیل جو کھیتی باڑی کرتا تھا اس نے ایک گندم کا خوشہ گلا سڑا، اس نے کہا کہ یہ میں اپنے رب کے نام قربان کرتا ہوں۔ تو حابیل نے یہ قربانی پیش کی کہ گندم کا ایک خوشہ پیش کیا، اور قابیل جو اس کا بھائی تھا جانور پالتا تھا، اس کے پاس ایک جانور تھا جسے وہ ہمیشہ اپنے کاندھوں پر اٹھائے رکھتے تھے، کمر پر باندھ لیتے تھے، کبھی کاندھوں پر اٹھا لیتے، یعنی اس کے پیر زمین پر لگنے نہیں دیتے کہ وہ جانور قابیل کو بڑا پیارا تھا۔ جب اللہ کا حکم آیا نا کہ اپنی قربانی پیش کرو، حابیل نے جو کھیتی باڑی کرتا تھا گندم کا خوشہ پیش کیا، وہ بھی گلا سڑا۔ تو قابیل کو جب حکم ہوا تو اس نے جو جانور جو اپنے کاندھے پر اٹھائے رکھتے تھے، جس کا پاؤں زمین پر لگنے نہیں دیتے تھے، اس نے کہا اے بابا آدم، اسے میں رب کے نام پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس قوم میں قربانی کی قبولیت کا
یہ علامت ہوتی تھی کہ پہاڑ پر اپنا جانور اپنی قربانی رکھ دو، جس قربانی کو آگ اٹھا کر لے جائے سمجھ لو وہ اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو گئے۔ یہ تو صدقہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا کہ آج یہ عمل ہم سے دور ہو گیا۔ وہ پہلی امتوں میں تھا، ورنہ پتہ لگتا تھا کہ مولوی صاحب کی قربانی قبول ہوئی یا رد ہوئی، حاجی صاحب کی قربانی قبول ہوئی یا رد ہو گئی، نمازی صاحب کی قربانی قبول ہو گئی یا منہ پر مار دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربان، اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات کے قربان کے معاملہ ایسا مبہم کر دیا کہ ہر ایک بندہ یہی امید آس لگا بیٹھا ہے کہ میری قربانی قبول ہو گئی۔ ورنہ پچھلی امتوں میں جو کوئی گناہ کرتا اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا یہ رات یہ منہ کالا کر کے آیا ہے۔ ہم بنی اسرائیل قوم کے جتنے عیب ہیں وہ ہم سب میں سارے پائے جاتے ہیں، لیکن آج چہرے مسخ نہیں ہوتے، ہماری پیشانی پر نہیں لکھا جاتا، ہماری چہرے نہیں بگاڑے جاتے۔ کیوں؟ یہ صدقہ ہے ذات مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قربانی پیش کرو۔ حابیل نے گندم کا خوشہ قربان کیا اور قابیل نے وہ پیارا جانور۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، پیاری ہے، وہ میری راہ میں قربان کرو۔ بچہ سمجھدار ہے، ٹیلنٹڈ ہے، ذہین ہے، اسے انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، اسے وکیل بنانا ہے، اسے فارن بھیجنا ہے، باہر ملک بھیجنا ہے، اور بچہ ہے کمزور، لکھ پڑھ نہیں سکتا، اسے کیا کرنا ہے؟ مدرسے میں ڈال دو، مولوی بنا دو، حافظ بنا دو۔ رب نے فرمایا کہ پیاری چیز میری راہ میں دو، اور ہمیں جو بچہ پیارا لگا، ذہین لگا، دماغ والا لگا، ہم اسے انجینئر بنانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، اسے بڑی پوسٹ پہ لانا چاہتے ہیں۔ اور گھر میں جو بچہ نالائق ہے، جسے کمزوری ہے دماغ کی، جو پڑھ لکھ نہیں سکتا، جاؤ مولوی کے حوالے کر دو، اسے مولوی بنا دے، اسے حافظ بنا دے۔ اب آپ خود بتائیں کہ آپ نے کس چیز کو پسند کیا ہے؟ ارے دین کو اچھے بچے پیش کرو، ذہین بچے پیش کرو، تاکہ کل کو وہ آپ کے معاشرے کی، آپ کے اس تعفن شدہ معاشرے کی صحیح معنوں میں خدمت کر سکیں، صحیح معنوں میں بتا سکیں کہ اسلام کیا ہے۔ آج جو اسلام کا چہرہ مس کیا جا رہا ہے، جسے دہشت گردی کے بنا پر پیش کیا جا رہا ہے، ہمارا اسلام یہ نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی کا درس دے، ہمارا اسلام تو ہمیشہ امن کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں اچھی چیز قربان کرو۔ قابیل نے وہ جانور قربان کیا، وہ جانور قربان کیا۔ عزیزان محترم، پتہ چلا کہ رب کی بارگاہ میں اچھی چیز قربان کرنی چاہیے۔ تو پھر میں یہ نہ کہوں کہ اپنا شباب رب کو دو، اپنی جوانی رب کو دو، اپنی جوانی رب کے نام کرو۔ 70 سال کے بعد تو بندہ ویسے کسی کام کا نہیں رہتا، 80 سالہ بزرگ تو ویسے اٹھ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، اب وہ آ کے مسیطڑی ہو گیا تو پھر کیا تیر مارا۔ عزیزان محترم، اصل بات تو یہ ہے کہ اپنی جوانی رب کے نام کرو۔ جس جوانی کو آج تم ہوٹلوں کے پھٹے پر بیٹھ کر گزارتے ہو، جس جوانی کو آج چوکوں چوراہوں یا گلیوں میں گزارتے ہو، آج وقت ہے اس جوانی کو اپنے رب کے نام کر کے دیکھو۔ جناب سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے، یہاں اللہ اکبر کی باہر گلی میں شور مچ جاتا ہے، شور مچ جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کا صاحبزادہ حضرت امام باقر کنویں میں گر جاتے ہیں، لوگوں نے شور مچا دیا، شہزادہ چلا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، شور مچ گیا۔ حضرت امام زین العابدین نے تسلی سے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے آپ باہر نکلے، کہا کہ لوگوں کس چیز کا شور ہے؟ بتایا گیا کہ آپ کا شہزادہ کنویں میں گر چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی شور شرابہ نہیں کیا، فرمایا لوگوں سے نکالنے کی کوشش کرو۔ جب نکالا گیا آپ کے شہزادے امام باقر کو،
اور آپ نے یوں تھپکی دی، فرمایا اٹھ بیٹے، تو بیٹا فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ حضور والا ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا یہ ابھی تیر رہا تھا پانی میں، یعنی یہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، اس کی روح تو پرواز کر چکی تھی۔ فرمایا لوگو تمہیں کیا معلوم، ہم نے اس رب سے منہ نہیں موڑا، رب نے ہم سے منہ نہیں موڑا۔ ہم رب سے منہ موڑ کر لوگوں کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں کہ پھر رب سے ہم ہر چیز کی امید کریں؟ رب سے منہ موڑ کر، رب کو ناراض کر کے لوگوں کے دروازے پر پڑے ہیں کہ بابا آپ ہم سے راضی ہو جاؤ، بوتار صاحب آپ ہم سے راضی ہو جاؤ۔ نہیں ہوگا تم سے وہ بھی راضی، اگر وہ راضی ہو بھی گیا تمہاری یہ دنیا بھی خراب ہے، عاقبت بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے۔ راضی کرنا ہے تو آؤ اپنے رب کی طرف رخ کرو، سر بسجود ہو جاؤ، مولا میں تیرے سوا، تیری محبت کے سوا اور کسی کی محبت نہیں چاہتا۔ تو پھر وہ رب اعلان کرے گا، اے بندو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ، اسے کہتے ہیں قربانی۔ تو عزیزان محترم، جناب سیدنا حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرف سے یعنی رب کی طرف سے منہ نہیں موڑا اور رب نے ہماری طرف سے منہ نہیں موڑا۔ لوگو آؤ اس دن عہد کرو کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کا بھی گلا کاٹیں گے۔ دل کے اندر جو بڑے بڑے جانور پلتے ہیں نا، بڑا بڑا گند پلتا ہے، اس گند کو بھی نکال کے اس پہ چھری پھیریں گے۔ صرف جانور پہ چھری مت پھیریے، اس گند کو بھی نکالیے دل کے اندر سے۔